ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور رب تعالیٰ ہمارا چرچا کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر کسی بندے کا کسی صدر کے پاس جانے کا اتفاق ہو تو اگر صدر ہم میں سے کسی کا ذکر کر دے اور وہ آ کر کہے یار میں صدر کے پاس گیا وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، وہ کتنا میرا مطلب خوش ہوتا ہوگا، اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہ صدر یا وزیر اعظم اس کا ذکر کرنے لگ پڑے، اس کے لیے اس کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو کہ کتنا آسان کام بتلایا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ سعادت مندوں کا کام ہے، لیکن میں نے دیکھا کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب تم یہ ذکر کرتے ہو تو نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے، جو بعد میں ایک رکعتیں یا دو رکعتیں جن کے رہی ہوتی ہیں وہ بقایا رکعتیں پڑھتی ہیں، تم ذکر کرتے ہو تو ان کے نمازوں میں خلل پڑتا ہے۔ آج میں چاہتا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا عرض کروں تاکہ ہم جو ذکر کرتے ہیں ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے لیے ایک بڑی پیاری دلیل دینے لگا ہوں۔ آج ذو الحج کی 4 تاریخ ہو گئی ہے، اور ذی الحج کی 9 تاریخ جب آئے گی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیریں پڑھی جائیں گی، اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہ کسی بھی مسلک والے کی مسجد میں چلے جاؤ، ہر ایک فرض جیسے سلام پھیرے گا تو بلند آواز سے پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، کم از کم 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ تو یہ 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور اتنی بلند آواز سے ہوتی ہے کہ مسجد گونج اٹھتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے بلند آواز سے ذکر کرنے سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے، تو کیا ان دنوں میں کسی کی رکعتیں نہیں رہی ہوتی؟ ان میں بھی تو کھڑے ہو کر وہ رکعتیں بقایا پڑھ رہے ہوتی ہیں۔ اگر ذکر کرنے سے نمازی کی نماز میں خلل آنے کی وجہ سے ذکر کرنے کی ممانعت ہوتی تو یہاں تو ذکر کرنا واجب قرار دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں ہے، جو بعض علماء کرام نے جو ذکر کرنے سے منع کیا ہے بلند آواز سے، وہ کون سا ذکر ہے جو چلا کر کیا جائے؟ جیسے میرا مطلب ہے ہم نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہے تو ساتھی کو بندہ الا اللہ ایسے بلند آواز سے چیخ کر ذکر کرنا کہ ساتھ کھڑا بندہ وہ گھبرا جائے، ڈر جائے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو ایسا بلند آواز سے ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہوا۔ تو ویسے ذکر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں باقاعدہ باب بنایا ہوا ہے کہ ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب بنایا گیا ہے، جس میں احادیثیں آئی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں اس کا باقاعدہ باب بنایا گیا ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ بتلانا تھا کہ فرض نماز کے بعد 9 ذی الحج سے لے کر 13 کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ دوسری بات یہ بتلانی ہے
کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں جی قربانی جو ہے وہ 13 تاریخ کو بھی قربانی ہے، حالانکہ قربانی کے جو ایام ہے 10، 11 اور 12 ہے، 10، 11 اور 12۔ رات میں قربانی کرنا جہاں کتابوں میں مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اندھیرے کے اندر کہیں چھری غلط جگہ نہ لگ جائے، اور اگر رات کا اندھیرا، ہم جیسے رات میں اتنی روشنی کر دیتے ہیں کہ میچ کھیلے جا رہے ہیں، تو اگر اتنی روشنی کر دی جائے تو رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور رات کون کون سی ہے؟ 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، 2 راتیں ہیں اور 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10 تاریخ کو عید کے نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا وہ گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہے۔ تو جو افراد کہتے ہیں جی 13 تاریخ کو بھی قربانی ہے، وہ دلیل کیا لاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تکبیرات جو 13 تاریخ تک پڑھی جاتی ہیں، تو اگر تکبیرات کی وجہ سے قربانی ہے تو پھر تکبیریں 9 تاریخ کو بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر 9 کو بھی قربانی ہونی چاہیے۔ تکبیرات کا دن اور ہیں اور قربانی کے دن اور ہیں۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 10، 11، 12 اور 13 کو روزہ رکھنا حرام ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ 13 تاریخ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ان کا دلیل غلط ہے، اس لیے کہ ایام منیہ 5 ہیں، 4 نہیں ہے، 5 ہیں۔ یکم شوال ہے، ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 ایام منیہ کہلاتے ہیں، یعنی پورے سال کے اندر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی کا فرض روزہ بھی رہ گیا ہے تو ان دنوں میں وہ قضا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 13 تاریخ کو روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ رکھنا منع ہے، اس وجہ سے 13 تاریخ کو بھی قربانی ہے، تو پھر یکم شوال کو بھی قربانی ہونی چاہیے۔ یکم شوال جس دن چھوٹی عید ہوتی ہے، یہ ایام منیہ اور ہیں، ایام تشریق اور ہیں، اور قربانی کے ایام اور ہیں، لہٰذا ان کو اپنی اپنی جگہ رہنا چاہیے، ان کو آپس میں ملانا نہیں۔ جو قربانی کے ایام ہیں وہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، 10، 11 اور 12۔ 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے چھری پھیر لی تو سمجھو یہ قربانی ہو گئی، گوشت چاہے رات میں بناتے رہو۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی کے ایام جو ہیں وہ 3 دن ہیں، اور ایک بڑا اہم مسئلہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ بڑی عید کو 10 ذی الحج کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور بعض اس کو کلیجی روزہ بولتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ قربانی کی جائے گی تو پھر قربانی کا گوشت اس کی کلیجی کے ساتھ روزہ کھولا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اس دن ہے ہی حرام، اس کو روزہ کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے جیسے بتلایا ایام منیہ 5 ہیں، 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو 10 تاریخ یہ بھی ایام منیہ میں ہے، تو اس کو روزہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ صرف فرق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر، جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، جب چھوٹی عید نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو میٹھا منہ کر کے جاتے، میٹھی چیز کوئی تناول فرما کے جاتے، مثلا چھوہارے ہو گیا، کھجوریں ہو گئی، اور وہ بھی طاق عدد میں۔ تو ہمارے ہاں سویاں وغیرہ پکتی ہیں۔ بہرحال چھوٹی عید میں کچھ کھا کر جانا سنت ہے، اور بڑی عید میں بغیر کھائے عید پڑھنے جانا
یہ سنت ہے، اور عید کی نماز پڑھ کے واپس آئیں پھر کھائیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ روزے کے لیے آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ایک وقت مقرر ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ایک روزے کے لیے وقت مخصوص ہے۔ اور یہاں صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ بڑی عید کے لیے جانا ہے تو بغیر کھائے پیے جائے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ کھانا کھانا، تو اگر کسائی کے آنے میں دیر ہے تو آپ نے اگر آ کر عید کی نماز پڑھ کے آ کے چائے پی لی، کوئی اور چیز کھا لی، تو یہ مطلب نہیں آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کا روزہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، گھر میں جناب وہ اکٹھے ہو کر قربانی کرتے ہیں، تو لو بابا جی آپ کے نام کی قربانی ہے۔ اب بابا جی کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، اور کسائی ذرا عصر تک ملتا ہی نہیں، ان کو عصر تک بٹھا چھوڑتے ہیں، آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو روزہ حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے کو دعوت دی جائے، ایک دوسرے کو بلایا جائے، اور جب آپ کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو وہ آپ کو کوئی کھانے کے لیے پیش کرے چیز، تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی میرا روزہ ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ، دعوت کرو گے، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس میں یہ ذہن سے بالکل بات نکال دیں کہ عید والے دن ہمارا روزہ ہوتا ہے تو ہم نے وہ قربانی کے گوشت سے جناب روزہ افطار کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھ کے آ کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو یہ مطلب اس کی قربانی میں فرق پڑ جائے گا۔ علماء کرام نے اس کو صرف اس لیے کہا ہے کہ ایک بندہ اگر قربانی کر کے آتا ہے، عید کی نماز پڑھ کے آتا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، تو کتنے غریب آدمی ہوں گے جو بیچارے اس کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہاں سے گوشت آئے تو ہمارے بھی چولہے میں آگ جلے، اب یہ آ کے مزے میں سو جائے، پرواہ نہ کرے۔ فرمایا تو بھوکا ہوگا، تجھے بھی غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا، لہٰذا تجھے بھوک لگی ہوگی تو کہا جلدی کرو جی جلدی کرو، جلدی کرے گا تو گوشت بنے گا تو غریبوں کے گھر میں بھی پہنچے گا۔ یہ ایک انہوں نے وجہ بتلائی تھی۔ باقی یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آ کر آپ کچھ کھا پی لیتے ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہیں، نہ کوئی روزے والی بات ہے۔ یہ صرف ایک مستحب عمل بتلایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عید کے نماز ادا کرنے تشریف لے جاتے تو بغیر کھائے پیے جاتے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اب سب کو عمل کرنے کی توفیق۔